شیخ سعدی کی گلستان کی دوسری حکایت جو علم فائنل کے نصاب میں شامل ہے اس طرح ہے کہ ملک زادہ را شنیدم کے کوتاہ بود کہ ایک شہزادہ جو بہت چھوٹے قد کا تھا اور جو بہت حقیر تھا، جو زیادہ خوبصورت نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، پہ دیگر بھی برادرانش بلند بخوب ہوئے بارے پدر بچشم حقارت بے روئے نظر کر، اور اس کے دوسرے جو بڑے بھائی تھے وہ اچھے قد والے خوبصورت تھے، جس کو کہ باپ بڑی اچھی نظر سے دیکھتا تھا، اور باپ جو ہے اس چھوٹے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پسر با فراست دریافت، لیکن وہ چھوٹا والا جو شہزادہ تھا وہ ہوشیار تھا، اور اس نے اپنی عقل مندی سے، دانش مندی سے اس کو بھانپ لیا اور سمجھ لیا، دریافت کر لیا۔ وہ گفت ہے پدر کوتا خرد مند باز نادان بلند، اس نے باپ سے کہا کہ چھوٹا عقل مند بڑے نادانوں سے بہتر ہوتا ہے۔ ہرچہ بقامت بہتر، بقیمت بہتر کہ شات و نصیفۃ والفیل جیفہ، اس نے کہا کہ جو قد کے اندر چھوٹی ہو لیکن وہ بہتر ہوتی ہے، بقیمتی ہوتی ہے، اور جو قد میں بڑی ہے لیکن وہ بہتر نہیں ہے، چھوٹی ہے، جس طرح سے کہ بکری چھوٹی ہوتے ہوئے بھی حلال ہے اور ہاتھی بڑا ہوتے ہوئے بھی حرام ہے۔ پھر آگے قطع لکھا ہے کہ آشونیدی کے لاغر دانا گفت روزے بابل ہے فربا، اسب تازی اگر ضعیف بود ہم چنا از طویلہ خربا۔ قطع اس حکایت کی سپورٹ میں کہا ہے انہوں نے کہ آشونیدی کے لاغر دانا، کیا آپ نے وہ نہیں سنا کہ کمزور مگر سمجھدار گھوڑا گفت روزے بابل ہے فربا، کہ تمام بیوقوفوں کے فربا جانوروں سے، فربا گھوڑوں سے بہتر ہے۔ اسب تازی اگر ضعیف ہوا، اگر اسب تازی اگر کمزور بھی ہوگا، تازی گھوڑا بہت اچھا مانا جاتا ہے، تو اسب تازی اگر کمزور بھی ہوگا تو وہ تمام بے وقوف گدھوں کے طویلوں سے بہتر ہے۔ ادھر بخندید، آپ اس کی اس بات سے ہنسنے لگا، اس کو ہنسی آ گئی۔ وہ ارکان دولت بپسندیدن، اور جو وزارت جو بادشاہ کی وہ موجود تھی وہ اس کو پسند کیا، اس کی بات کو پسند کیا۔ برادران بجان برنجیدن، اور اس کے بھائیوں کو ان کے بھائیوں کو سن کر بڑا افسوس ہوا، وہ غم میں پڑ گئے، مبتلا ہو گئے، رنج میں مبتلا ہو گئے۔ پھر نظم لکھی ہے کہ تا مرد سخن نگفت باشد عیب و ہنرش نہفت باشد، ہربیشہ گما مبر کے خالص شاید کے پلنگ خفت باشد۔ پھر لکھتے ہیں کہ شیخ سعدی کے جب تک آدمی کوئی بات یا گفتگو نہیں کرتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں، پوشیدہ رہتے ہیں۔ ہر بیشہ گما مبر کے خالص، ہر جھاڑی کو یہ مت سمجھ کہ وہ خالی ہے، شاید کہ کسی جھاڑی کے اندر شیر یا چیتا چھپا ہوا ہو، سو رہا ہو۔ شنیدم کے در عام مدت ملک را دشمن صعب روئے نمود، میں نے سنا ہے کہ اسی مدت میں بادشاہ کو ایک بڑے سخت دشمن سے مقابلہ سامنے ہوا، درکار ہوا، تو چو دو لشکر از ہر طرف روئے بہم آوردن، جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے لیے جنگ پر آمادہ ہوئے، اکٹھے ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، مد مقابل ہوئے، تو اول کسے کے اسب در میدان جہانید آپ پسر بود و گفت، سب سے پہلے میدان میں اگر کسی کا گھوڑا آیا تو وہ وہی لڑکا تھا، بادشاہ کا سب سے چھوٹا والا،
جو جس کو بادشاہ حقیر سمجھتا تھا، بگفت، اور اس نے کہا، جس کا قطع ہے، انا من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من، آمنم کا اندر درمیان خاک و خون بینی سرے، کہ جنگ آرد بخون خیش بازی میں کند، روز میدان و آنکھیں بر نزیدید خون لشکر۔ اس نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے روز تو میری پیٹھ کو دیکھے، یعنی پیٹھ دے کر میں لوٹ جاؤں۔ ہاں منم، میں وہ نہیں ہوں کہ میدان کے اندر کہ تو میرا خون میں سر بھرا ہوا دیکھے۔ میں وہ ہوں کہ جس کے سر کو تو میدان جنگ کے اندر خون سے لتھڑا ہوا دیکھے، یعنی خون میں بھرا ہوا دیکھے، کہ ہاں جنگ آرد بخون خیش باز بھی کنم، کہ جنگ کے دن اپنے خون سے لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اپنے حوصلے کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، روز میدان و آنکھیں بگریز بخون لشکری، اور روز میدان کو وہ اپنے خون سے لشکر کو ہٹا دیتا ہے، یعنی پیچھے کر دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے، یعنی ہرا دیتا ہے۔ یہ گفت و بر سپاہ دشمن زد و تنے چند از مردان کار دیدہ، اور یہ گفت اور یہ کہہ کر وہ دشمن کے سپاہیوں کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ مردان کار دید، اور اس کو لوگوں نے لڑتے ہوئے دیکھا، بے انداخت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا۔ جو پیش پدر باز احمد، اور جب وہ باپ کے پاس آیا، زمین بخدمت ببوسید، اس نے زمین کو بوسہ دیا اور کہا، ایک شخص منت حقی نمود، تا درستی ہنر نہ پنداری، اسپ لاغر میان بکار آید، روز میدان نہ گاؤ پروری۔ یہی وہ شخص ہے میں جو کہ حقیر تھا تیرے لیے، تا درستی ہنر نہ پنداری، جس کے پاس نہ کوئی ہنر تھا اور نہ ہی کوئی پنداری تھی، اسپ لاغر میان بکار آید، روز میدان گاؤ پروری، کہ لاغر کمزور گھوڑا کام آیا میدان میں، نہ کہ فربا اور صحت مند جو ہے گائے چرواہے کی۔